ذهبوا كانت كان زبانی کریں گے سو گردان کانت ذهبت جی كانت ذهبت كانتا ذهبتا كنا ذهبنا ٹھیک ہو گیا. كنت ذهبت كنتما ذهبتما كنتم ذهبتم كنت ذهبتي كنتما ذهبتما كنتن ذهبتن كنت ذهبت كنا ذهبنا. ماشاءاللہ. اے ان ماضی بعید بھی سارے گردان آئے گا نا, یعنی کہ ایسا ماضی جڑا پرانے جو نا اس پر دلالت کرنا ہے, ایسا ماضی جو اپنے سے کافی پہلے وقت پہ دلالت کرتا ہے, اس کی بھی جو گردان وہ ہوگی. اچھا جی, ہوں آگے اصل چلیں ماضی استمراری. دوسری قسم ہے جی اس کی ماضی استمراری. ماضی استمراری میں کیا ہے؟ ماضی استمراری اس کو کہتے ہیں جس طرح پاسٹ کنٹینیوس آنے نا محلہ پاسٹ کنٹینیوس, تو ماضی استمراری اس کو کہتے ہیں جس میں ماضی میں کام کے مسلسل ہوتے رہنے کا مفہوم ہو. مثلا اردو میں ہم کہتے ہیں وہ لکھتا تھا, اور انگلش کیا آنا ہے کہ ہی واز ڈوئنگ, ہی واز ایٹنگ, ہی واز سلیپنگ. مراد یہ ہے کہ وہ لکھا کرتا تھا یا لکھ رہا تھا. عربی میں فعل مضارع پر کان لگانے سے, فعل مضارع اوپر ماضی سے نا وہ بعید ہوئی گی ماضی بعید, انہیں ماضی استمراری ہے اتنے ایسا ماضی نے جگہ فعل کڑا لائے گا انسان مضارع, ٹھیک ہے, نال ایسا کانا لائے گا انسان. تو کانا کی جدو اساں فعل مضارع پر لاسنا تو پھر ماضی استمراری مانا پیدا ہو جیسی. مثلا کانا یکتبو مطلب کیا ہے؟ وہ لکھتا تھا, یا وہ لکھ رہا تھا, یا وہ لکھا کرتا تھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ کنٹینیوس عمل ہونا پیا ہے, لکھ رہا تھا یا لکھا کرتا تھا. یہاں بھی کانا اور متعلقہ فعل مضارع کی گردان ساتھ ساتھ چلتی ہے. ذیل میں دی گئی ماضی استمراری کی گردان سے اس بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی. اچھا ہے گردان ان سے کس طریقے سے کر سکتا کہ اے بھی ذہن پکی ہو جائے, تاکہ کہ جملے بنانے اساں کی ثانی وے, جملے تکھنے اساں کی ثانی وے. ہے گسی کانا ذهب ولی ہے اے کانا یکتبو, اے اون یکتبو, اچھا جی. یکتبو لی کانا یکتبو, کانا یکتبانی, یکتبانی, کانو یکتبون. اچھا پھر اسی کانت یکتبون کانو اخذی, کانو یکتبون, کانو یکتبون. ہاں کانو یکتبون صحیح ہو گیا. اچھا جی, پھر ہوگی اسی کانت تکتبو, کانتا تکتبون, کانتا تکتبانی, کانا تکتب, ہاں کانا تکتبانی, کانتا تکتبانی اسی نا, کانتا, ہاں جی کانتا کانتا تکتبانی. پھر آگے اسی کننا یکتبنا. کننا یکتبنا. اچھا پھر آگے اسی کانتا تکتبو, نہیں اے ہمارے سب تک کنتا ہونا چاہیے نا, کنتا تکتبو. اچھا ہاں کنتا تکتبو, اساں کانتا. جملہ بھی ہے کنتا تکتبو, تو لکھ رہا تھا. ہاں كنت تكتب في ذلك اليوم والله انا رايتك كنت تكتب, ایک کافی یوز ہونا ہے. ہاں کنتا اور کنتی اسی سے. ہاں کنتا تکتبو, کانتا نہ ان اگے کنتا نے گردان نال چل سن, جیسے انت انتما انتم سے نا اس طرح کنتا نے گردان نال چل سی. وہ ہے نا میں اگے اس نہیں آنا اس نا, پھر اگے جڑی اسی جڑا کانت تکتبو اور اس کے بعد اسی کانتا تکتبانی. نہیں کانت نہیں اسی, اے کنتا کنتما تکتبانی. او اچھا کنتما تکتبانی,
پھر آگے اسی کنتم تکتبون، ہاں ہاں کنتی تکتبین، تکتبین، پھر اسی کنتما تکتبانی، ہاں ہاں ٹھیک ہے. پھر اسی کنتن تکتبنا، اور آگے اسی کنتو کنتو اکتبو، کنتو اکتبو، نو ہاں کنتو اکتبو، اکتبو، ہاں کنتو اکتبو صحیح کنتو ہے. اکتبو اسی، اور پھر اسی کننا 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 نکتب. ہاں ہاں اچھا یہ ویسے جملے کافی یوز ہونے ہیں ویسے نا. اس کے علاوہ جھل بصیرہ کرے کنے نا تاکہ پکی ہوئی جائے ہونے ذہن وچ. ایک دفعہ تھوڑا جا تکی کنے اس کی دیکھو پوری یہ شکل ہے نا. کان یکتب کان یکتبان کانوا یکتبون کان تکتب کانتا تکتبان کن یکتبنا کنت تکتب کنتما تکتبان کنتم تکتبون کنت تکتبین کنتما تکتبان کنتن تکتبنا کنت اکتب کنا نکتب. یعنی قرآن پاک وچ کافی جانا یعنی کہ حل کنت تعبد یا کنا نخوض فی یعنی کہ کافی جو ہے نا کان نے گردان نال نا افعال چلنے ہیں مضارع نے. ٹھیک ہے. او اے جو ہے نا ایک دفعہ کوئی اور فعل لائے کہ کری گنے اس کی یکتبن جگہ کان یعبد، ہاں کانوا یعبدون الاصنام. ٹھیک ہے. وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا، وہ لوگ بنایا کرتے تھے ٹھیک ہے پتھروں سے جو ہے نا گھر بنایا کرتے تھے. ایک کہ کئی کئی جگہ قرآن پاک نظر سی کان نے گردان اسی نال پھر مضارع اسی یا کدے پھر ماضی اسی کان نے نال. ٹھیک ہے. تو یعبدون کرنے ہیں یعبدون یعبد بھی اسے عبد یعبد ہے نا کانا یعبد تک اے سارے ذہن جو ایک پکا نقشہ ہو جائے. اے ان سے نقشہ ٹھیک ہے. پھر سامنے آئے گا اسی ہاں ان نقشہ کرنے ہیں اس کی پکا اچھا جی. کا یعبد نظریے تاکہ ذہن بے بھی جائے. کانا یعبدو، کانا یعبدانی، ہاں کانو. او عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اتھے بھی ہے نا کانا یاکلان الطعام کہ وہ دونوں جو ہے نا وہ کھانا کھاتے تھے. کانا یاکلان الطعام. کانا یعبدانی، کانو یعبدون، کانت کانت تعبدو، ہاں ہاں کانتا کانتا تعبدانی، ہاں ہاں كنا يعبدنا. ہاں کنا یعبدنا. اچھا پھر اسی کنتا تعبد، ہاں کنت تعبد، كنت تعبد، كنتما تعبدان، كنتم تعبدون، تعبدون، كنت تعبدين، كنتما تعبدان، كنتن تعبدن، كنت تعبد، كنا کنتو متکلم نہ سکھاؤ سی كنت نعبد، اعبد کنتو اعبد. كنت أعبد، اور كنا نعبد. ہاں ٹھیک ہو گیا اے تاکہ سارے ذہن ایک شکل پکی ہو جائے نا. اچھا اور دعا ہے کہ اگر کوئی تسیں کیا ہے جی ماضی بعید نہیں گردان سناؤ ماضی بعید کیڑا ہونا او ٹھیک ہے صحیح پتہ چلے گا. کان لکسی تنال پاسٹ ٹینس ہے جیسی تو او بعید ہو جیسی. کانا the past tense اچھی گسی ماضی ہاں بعید، ہاں اور کانا تے مضارع ایسی تو وہ اچھی گسی ماضی کنٹینیوس استمراری جسی آپ نے. اکنت ذهبت الى السوق،
کیا تو بازار گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ کافی یوز ہونے نہیں اے ماضی بعید اور یعنی جملے ہیں جو یعنی اور بھی جگہ نا قرآن پاک یا حدیث اے کان نال یعنی ماضی لگی جیسی ہے کان نال اے کانا بڑی بڑا یوز ہونا ہے کانا کان اللہ علیہ حکیم کانا اس کانا ایسا جیسا آلو نہیں ہونا ٹھیک ہے تو ہر جگہ چلنا ہے اے ہن فعل نال بھی چلنا ہے اسم نال بھی چلنا ہے ہر سال نے ایپا بھی کلا بھی پکی سکنا تھا وہ نال بھی کیشنا تھا اے ہن پھر ناقص بھی اے ہن اسم نال بھی اچھنا ٹھیک ہے یعنی کانا زید قائما تو اتھے اپنا فعل کرنا ہے ٹھیک ہے اتھے یعنی کہ او یعنی کہ خبر کی نصب چاہیے دینا ہے اور جملہ اسمیہ چ بھی تو لفظی جملہ فعلیہ چ بھی تو جی آئے گا نال ماضی چ بھی نال آئے گا نال مظاہرے چ بھی آئے گا جی واہ جی واہ ٹھیک ہے جس طرح لن يذهب یا ان ہے ان ناصبہ ٹھیک ہے او یعنی کہ اس نے خاص یوز ہے ایک نا لیکن مطلب وہ اسم پر نہیں اشنا مطلب اس طرح فعل اوپر اشنا ہے اس طرح کچھ ایسے ہیں لیکن ایک آنا ماشاءاللہ اے ہرا بھرا ہے کافی تو اس گلو ماضی بعید ٹھیک ہے اور ماضی استمراری اے نہ بے شک نہ ذہن چون اے نہ انگلش والے سن بے شک ذہن کرے گا اسا انگلش کیا ہے اس کی پاسٹ پرفیکٹ بنا خرانے ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس اے وہ گردانہ ہی ہیں ٹینسز ہی ہیں ہاں ہاں پاسٹ پرفیکٹ ہو گیا کانا ذهب اسا انگلش کس طرح اسا ہی وینٹ نہیں ہی کانا ذهب ہاں اس کی انگلش کس طرح اسا ہی وینٹ ہاں ہی وینٹ تو اگر صرف ذهب کانا نہ لاسا کون نہیں کانا ذهب اسی وہ گیا تھا ہاں وہ گیا تھا وہ ایک ہاں تو اس گیا تھا انگلش کانا وہ کانا ذهب اور جس ذهب وہ گیا اور کانا یذهب اس مطلب وہ جاتا تھا وہ جاتا تھا ہاں وہ جاتا جا تھا رہا تھا وہ یہ دو جاتا بڑی اہم تھا یہ دو بڑیاں بہت اہم گردانہ جڑی نا وہ قابو چاہیے گی الحمدللہ ٹھیک ہوئی گیا جی اچھا جی ماضی ہاں کہ ماضی بعید اور اچھا ماضی استمراری اس کو کہتے ہیں جس میں ماضی میں کام کے مسلسل ہوتے رہنے کا مفہوم ہو مثلا اردو میں ہم کہتے ہیں وہ لکھتا تھا مراد یہ ہے لکھا کرتا تھا یا لکھ رہا تھا عربی میں فعل مضارع پر کانا لگانے سے ماضی استمراری کے معنی پیدا ہوتے ہیں مثلا کانا یکتب وہ لکھتا تھا یا لکھ رہا تھا یا وہ لکھا کرتا تھا یہاں بھی کانا اور متعلقہ فعل مضارع کی گردان ساتھ ساتھ چلتی ہے ذیل میں دی گئی ماضی استمراری کی گردان سے اس بات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے یہ تو ہے کہ اچھا ماضی بعید اور ماضی استمراری میں موجود اس فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے کہ ماضی بعید میں کانا کے ساتھ اصل فعل کا ماضی کا صیغہ آتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور جبکہ فعل ماضی استمراری میں کانا کے ساتھ اصل فعل کا مضارع کا صیغہ آتا ہے ٹھیک ہو گیا جی کلیئر ہے گا جی دو کلیئر ہے گا تریا ماضی قریب ٹھیک ہے ماضی قریب ماضی ہے لیکن اے وہ نہیں جانا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اساں آکھ سکنے ٹھیک ہے کہ اساں اے دو گردانہ انہیں ختم کیتیاں وہ ابھی ہاں آیا ہاں ہاں وہ ابھی آیا ہاں قد جاء ٹھیک ہے قریب قریب زمانہ اس میں کسی کام کے زمانہ حال میں مکمل ہو جانے کا مفہوم ہوتا ہے انہیں مکمل ہے مثلا وہ گیا ہے اس نے لکھا ہے یا وہ لکھ چکا ہے وغیرہ انگلش اس کی کیا ہے ماضی قریب کی پاسٹ اتھے تو جسٹ اس کی جسٹ لائشڈ نے نا ہی جسٹ کیم ہاں ہی جسٹ کیم لیکن اس نے کوئی خاص نہیں ہے جیسے پرفیکٹ ہونی ہے ہاں ماضی نال ہی ہے ماضی نہیں ہے سیگا استعمال ہونا نا ہاں یعنی ماضی نہیں کیم ٹھیک زبردست یعنی جانے یا لکھنے کا کام تھوڑی دیر پہلے زمانے ماضی قریب میں ہوا ہے تری قسم پھر ماضی کے شروع میں حرف قد لگانے سے نہ صرف یہ کہ ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ اس میں ایک زور تاکید کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے مثلا قد ذهب وہ گیا ہے جا چکا وہ ہے نا قد افلح من تزکا ٹھیک ہے کہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا قد افلح المؤمنون اور سے کئی جگہ سے لفظ قد استعمال ہوسی نا تو قد چ تاکید لقد بھی تھا ہونا لقد لا او تو لام تاکید ہے اور ڈبل تاکید ہو جانی ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه یعنی لقد من اللہ علیہم ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق جو ہے نا زور بانے اس کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول بھیجے اور اسے لقد یعنی کہ لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہاں زبردست مثال ٹھیک ہے تو او انہیں کہ او یعنی اس زور زیادہ ہے ٹھیک ہے
قد حرف تحقیق اس کی آ رہے ہیں قد, ٹھیک ہے. لقد كنت في غفلة, فرعون کی جو ہے نا تحقیق تو جو ہے نا پہلے غفلت میں تھا, یعنی کہ آلان یعنی کہ ابھی تو ایمان لاتا ہے, اور اس سے پہلے تو یہ تحقیق غفلت میں ہے. تو پھر ترجمہ کرنے ٹائم بھی جو ہے نا اس مفہوم کی جو ہے نا پیش نظر رکھنا پڑنا ہے کہ اس جو ہے نا اعلام بھی یوز ہوا ہے, قد بھی یوز ہوا ہے, کہ اردو کس طرح کرنا تھوڑا اور زور پیدا ہو سی, پنجابی اگر سے ترجمہ کرنا کس طرح زور پیدا ہو سی, تو اس طریقے ہونا ہے. یعنی جانے لکھنے کا تھوڑی دیر پہلے ماضی قریب میں ہوا ہے. فعل ماضی کے شروع میں حرف قد لگانے سے نہ صرف یہ کہ ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں, بلکہ اس میں ایک زور تاکید کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے. مثلا قد ذهب, یا وہ گیا ہے یا وہ جا چکا ہے, قد ذهب, ٹھیک ہے. ایک بندہ سے بار بار پوچھنا ہے چلا گیا تو سامنے قد ذهب, ٹھیک ہے. چلا ہی اگر گیا کوئی بھائی. تھوڑی دیر چلا گیا یار بالکل, قد ذهب عربی چیز سے کہنا ہے ایسی قد ایک طریقے سے سمجھ گئی سارے کو. ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی استمراری, پاسٹ پرفیکٹ, پاسٹ کنٹینیوس, اور ماضی قریب, ٹھیک ہے. طرح آئے گی. چوتھی جی ماضی شکیہ, نہ ہی شک تو ہے, ٹھیک ہے. اسی شک کو سی, یعنی کہ جب زمانہ ماضی میں کسی کام کے ہونے کے متعلق شک پایا جاتا ہو تو اسے ماضی شکیہ کہتے ہیں. جیسے اس نے لکھا ہوگا, ٹھیک ہے, میں بھی وی آر ناٹ شیور, یا وہ لکھ چکا ہوگا, کیا پتا ابھی لکھ رہا ہو, وہ لکھ چکا ہوگا, ماضی ہے لیکن ہے شکی ہے. ابھی تک وہ امتحان دے چکا ہوگا. ہاں, عربی میں ماضی شکیہ کے معنی پیدا کرنے کے لیے اصل فعل کے ماضی سے پہلے یکون لگاتے ہیں. تو نا کان ادھر ہی آئی گیا, اچھا یکون بنے گیا, پہلے دو کانا سی, ٹھیک ہے. تو ہون ہاں جانا یکون اے جانا سدا بہار سی گا. اچھا جی, کدھر چلا گیا ماضی. تو اس نے لکھا ہوگا عربی میں ماضی شکیہ کے معنی پیدا کرنے کے لیے اصل فعل کے ماضی سے پہلے یکون لگاتے ہیں. اچھا, اے جا کانا نا, کانا اس کا جی مطلب ہے نا تھا یا یکون ہے. تو ہے تو سے کہ پتا وہ ہر جگہ یوز ہے نا, ٹھیک ہے. وہ کھاتا تھا یا وہ کھاتا ہے یا ہوگا اس طرح. تو وہ پھر انہوں مطلب نا ہے. تو وہ اگر سان ہے نا کہ زید جالس فی المسجد, ٹھیک ہے, کہ زید مسجد میں بیٹھا ہے, یا زید فی المسجد, زید مسجد میں ہے. تو ان ہے نا ترجمہ کرنے اگر جی ایک کائن محذوف ہے, یعنی کہ جملے چ نہیں ہے لیکن تھے محذوف ہے, تھے انڈرسٹوڈ ہے کہ تھے جو ہے نا وہ ہے, کیونکہ عربی اردو چی ترجمہ کرتا نا زید مسجد میں ہے. تو ہے نا ترجمہ کرنے سے ویسے تو اگر وہ زید جالس ہے تو پھر تو آسان ہے کوئی نکرا ہی جانا جالس ہے, وہ ہے نہ مانا دینا. لیکن پھر مسجد ہی چیز تو کوئی نکرا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اتنے متعلق بنانا پینا ہے کہ پھر مسجد میں ہے, تو وہ متعلق پھر کائن نہیں کرنے, کائن نہیں ثابت نہیں اس طرح اتنے بھی آئی جانا ہے. تو جیسے اچھا وہ عربی میں ماضی شکیہ کے معنی پیدا کرنے کے لیے اصل فعل کے ماضی سے پہلے یکون لگاتے ہیں. یکون, جیسے یکون کتبہ, اس نے لکھا ہوگا یکون کتبہ. اچھا, یکون اے مضارع ہے, ٹھیک ہے, لیکن اے نال فعل کڑا لگ سی, فعل پاسٹ. ہاں, یہ الٹا ہے کام. ہاں جی, پہلے تو کان یکتب سی, کانا جڑا ایسا ماضی تے فعل جڑا مضارع اس, ہاں ہاں لیکن جڑا نا کانا جڑا یکون ہوئی گا, اور اسنا فعل جڑا پاسٹ ہے. ماضی. تو مانا کیا دیسی کہ مانا یہ اس نے لکھا ہوگا یا لکھ چکا ہوگا. یکون کتبہ, اے ہے استعمال کاٹی ہے اس نا اوپر دونوں نے نسبت, لیکن یہ بھی یوز ہونا ہے کہ شکل مانے. نوٹ کر لیں کہ اس میں کانا کے مضارع یکون اور اصل فعل کے صیغہ ماضی کی گردان کے ساتھ چلے گی. یکون کتبہ, یکونون کتبوا, تکون کتبتا. اچھا, اسی گردان نے لکھی ہوئی ہے, اس نے ویسے ٹرائی کرنے ہیں گردان. تو کنفیوز ہو جا سو آج کرے گی سو کری انسان جی, لیکن یہ چونکہ ریوین سیشن ہے نا سڑا, تو اس ہر طرح نال اسا تیار ہونا ہے, ہر طرح نال بالکل. جنگی کیفیت. اچھا جی, ہاں, اے شو تا کرنا میں اس سے زیادہ کنفیوژن ہو سی. ہاں سامنے کچھ دسنا پہ یکون اچھا کتبہ. ہاں, ٹھیک ہے نہ کرنا. گیم نہیں طرح ہے. ہاں جی, یہ ہوئی گئی سی یکونو, اچھا یکونو کتبہ, یکونانی کتبہ,
اے یکونانی یکونانی کتبا. ہاں یکونون ٹھیک ہے صحیح ہے یکونانی اچھا ٹھیک ہے یکونانی کتبا یکونون کتبو. ہاں اچھا پھر ہوئی گئی سی اگیں تکون کتبت ہاں تکون جی کتبت تکونانی کتبتا کتب یا کتبت کتبتا کتبتا. ہاں یکونانی کتبتا. یکونانی اسی یا تکونانی اسی تکونانی تکونانی تو نہ ہونا نا. واحد تسنیہ مؤنث ہے نا یعنی کہ یکون یکونانی یکونون تکون تکونانی تکونانی اسی نا ہاں تکونانی ہاں ہاں کتبتا تکونانی ہاں کتبتا. ہاں اور کتبتا پھر اسی اگیں اسی کن نہ یکن ہاں یکن 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 کتبنا. یکن کتبنا ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا پھر ہوئی گئی سی تکون کتبتا. ہوں پھر اسی آگے کیا ہو سی جی تکونانی کتبتما. پھر آگے اسی تکن نا ہوں تکونون کتبتم. ہاں کتب تم ٹھیک ہو گیا تکونون کتبتم. پھر اسی تکونین تکونین کتبتی. تکونانی کتبتما. پھر اسی تکن 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 کتبتن. ویری گڈ زبردست ماشاء اللہ اور پھر آگے اسی اکون 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 اکتب. ہاں اور پھر اسی اکون پھر اسی ٹھیک ہو گیا نکون اسی ہے اکونا ہاں نکون اکون کتبت اور نکون نکون نکبت. نہ نکون کتبنا جو ماضی والا ہو کے جو نا او اچھا کتبنا. ہاں اچھا ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ گیم جی ہے نا یہ مطلب سب کانشیسلی جو ہے نا تو سنا مائنڈ ورک کرنا دونوں پاسے نا ٹھیک ہے بس ہاں جی ہاں تو وہ تو نہیں اور ہے بھی الٹا الٹا نا تو وہ تو اگر ایک دفعہ کری کنا نا تو ایک گردان بڑے مزے نے تو جانے پی جا سی یکون والی بھی اور ماضی والی بھی یعنی یہ ایک بڑا ایک زبردست قسم کی پریکٹس ہے ہاں جی لیکن اچھا ہے کہ چلو کم از کم ایک دفعہ تو کم از کم ہونی چاہیے نہیں ہے تاکہ ذہن ایک دفعہ بیٹھ کے یہ بھی چیز ہے مطلب یہ یعنی کہ جدو مظاہرے ہو سی یکون مظاہرے ہو سی اور اس نال پھر ماضی ہو سی وہ کڑی قسم بن سی ماضی نہیں ماضی شکیہ ماضی شکلی شکیہ ہاں اس نے ترجمہ سمجھتا کرسا اور مسا اگر آسان نا یکون عبدا یا یکون کتبا ٹھیک ہے یا یکون اکلا ٹھیک ہے تو وہ کھا چکا ہوگا یکون ہاں اکلا ہاں یکون اکلا اور قد اکلا ٹھیک ہے یعنی اس نے کھا لیا ہے وہ کھا چکا ہے اس نے ابھی کھا چکا ہاں ابھی کھا لیا ہے ہاں بے شک ابھی نوی کرے گا نا یا کنفرم کرنے سنا
تحقیق اس نے کھا چکا ہے. لقد لقد اکلا وہ تو اور ڈالنے جیسی. تو کھا چکا ہے بھائی، وہ تو کھا چکا ہے، اسی اور کا ہاں کام. ہاں بالکل بالکل زبردست آئے گا. اچھا جیسے یکون کا تھا، نوٹ کر لیں کہ اس میں کانا کے مضارع یکون اور اصل ماضی اصل فعل کے صیغہ ماضی کی گردان ساتھ ساتھ چلے گی. اچھا اے جو گرامر نے مشکل ہے نا ایک کری کہ پھر اس تو بعد جو ترجمہ تک سر مولانا مودودی صاحب نا یا تقی عثمانی صاحب نا یا دو چار ترجمے سامنے رکھی گا نا، پھر بندہ غور کرسی نا اس آیت وچ انہاں کیا ترجمہ اور انہاں باریک جو فرق ہونے نا، ٹھیک ہے، او عام بندہ اس وچ لطف نہیں حاصل کر سکنا نا، اے جو باریک جو فرق ہونے تے ہن یعنی کہ لقد نہ مزہ تو اس کی ایسا جس کی پتہ ہو سی کہ اس نے یہ یعنی اوکے جو اس طریقے نال ہے اور یعنی کہ ہر حرف نہ قرآن پاک دے حرف یوز ہے نا اس نہ صحیح سمجھ. اچھا ہن ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا جی اذانہ سٹارٹ ہو گیا، اذانہ سنی کنے اللہ اکبر اللہ 2 منٹ لگ سن اس کے بعد. اچھا تو سنا اے ویسے مشق تک ایک نظر مشق کیے جی اس نے نا ایک نظر مشق واسے پڑے گی نا. لا الہ الا اللہ. اچھا جی ہاں یہ تو ہوئے گیا جی سارا ماضی شکیہ ہو گیا. یکون کتبا یکونون کتبو اس شکل میں سارے سامنے آئے گی کہ تکون کتبت. یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو یکون اور تکون یا تکون مذکر یا مؤنث صیغہ واحد ہی لگے گا. اگر وہ رجال ہے نا مثلا، ٹھیک ہے، اور رجال اگر ظاہر پر آئی جانا ہے تو لہٰذا پھر او یکون یا تکون ہی لگسی، صیغہ واحد ہی لگسی. اس کے بعد فاعل یعنی اس میں ظاہر آئے گا جو اب کانا کا اسم کہلائے گا، ٹھیک ہے، یعنی یکون الرجال ذهبوا، یکون الرجال ذهبوا. اگر اسم ایسے ہے نا یکون ذهبوا تو پھر اسا یکونون ذهبوا. لیکن اگر اس میں ظاہر موجود ہے سامنے، ٹھیک ہے، یکون الرجال، پھر اسا کہ یکونون اتنا لمبا لانے لوڑ نہیں ہے، بس رجال سامنے موجود ہے تو بس یکونون بھی گزارا چلے اسی. یعنی مقصد یہ اسی نا کہ یکون الرجال ذهبوا کہ شاید جو ہے لوگ چلے گئے، شاید لوگ چلے گئے. اس کے بعد فاعل یعنی اس میں ظاہر آئے گا جو اب کانا کا اسم کہلائے گا. اس کے بعد اصل فعل اس میں ظاہر کے صیغے کے مطابق واحد جمع مذکر مؤنث آئے گا. مثلا یکون المعلم کتبا،
ٹھیک ہے. اصل فعل اس میں اصل فعل جو ہوگا وہ اس میں ظاہر کے صیغے کے مطابق آئے گا. تو خو کتب ہے نا کیا ہے کیونکہ معلم واحد ہے. اگر معلمون سی اس تو بعد اگے جڑا فعل ہے وہ کتبو اور اگے معلمات ہے تو کتبنا اگے والا فعل جڑا نا وہ اس کے مطابق ہی سی وہ صیغے کے مطابق ہے سی. لیکن پیچھے جڑا نا یکون اور اگر اس میں ظاہر موجود ہے المعلم المعلمون المعلمات تو یکون تکون کم چلی جاسی. اتنے مذکر سی تو یکون اتنے مذکر سی یکون اتنے مؤنث آیا تو تکون ہو گیا. ٹھیک ہے بس جسٹ اے نہ دسیا ہے. لفظ لعل شاید کی استعمال سے بھی ماضی شکیہ کے معنی پیدا ہوتے ہیں. لعل بھی استعمال ہونا شک کا پیدا ہونا. لیکن لعل کے استعمال کے متعلق دو اہم باتیں ذہن نشین کر لیں. اولا یہ کہ لعل کبھی کسی فعل سے پہلے نہیں آتا. ہاں فعل تو پہلے نہیں آنا. ٹھیک ہے بلکہ اسم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. ٹھیک ہے یعنی کہ لعل جو ہے نا وہ اسم نہ رجنا ہے بلکہ یہ ہمیشہ کسی اسم ظاہر یا کسی اسم ضمیر پر داخل ہوگا. ٹھیک ہے ضمیر لعلہ یذهب لکم الى ہاں لعلکم تفلحون. ٹھیک ہے ضمیر پر داخل ہو سی یا پھر اسم پر داخل ہو سی فعل اوپر داخل نہیں ہونا ہے لعل. ٹھیک ہے ثانیاً یہ کہ لعل بھی انا کی طرح اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. مثلا لعل المعلم کتب مکتوبا شاید استاد نے خط لکھا ہوگا. دیکھا معلم اپنے اس پر اسم دینا ہے اور باقی اگر 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 اچھا نا یعنی خبر اس میں ہے اس کو رفع دینا ہے. لیکن اتنے خبر نہیں ہے اتنے خبر پورا جملہ ہے کتب مکتوبا یہ حالت رفع ہے اور یہ نصب ہے. اپنے اسم کی نصب دینا ہے اور اپنی خبر کی رفع دینا ہے. شاید استاد نے خط لکھا ہوگا لعل المعلم کتب مکتوبا کتب مکتوبا یا لعلہ کتب مکتوبا اس میں ضمیر پر داخل ہونا ہے. شاید اس نے ایک خط لکھا ہوگا تو لعل نا اے فرق ہے کہ لعل فعل پر داخل نہیں ہونا. ٹھیک ہے اس میں ظاہر پر یا اس میں ضمیر پر داخل ہونا ہے تو وہ اپنے اسم کی نصب دینا ہے. اپنے اسم کی نصب دینا ہے. تو کوئی تھے یکون بھی آیا نا لیکن یکون اپنے اسم کی نصب نہیں دیتا. اے معلم اے اپنی اس نیوٹرل حالت پر یہ مطلب وہ حالت رفع ہے. لیکن لعل آیا تو اس المعلم کی المعلمہ بنائی چھوڑا اس نصب چاہیے دیتا. مذکورہ مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے جملوں کو عربی میں فعل ماضی کی قسم کہنا درست نہیں ہے. ان اے جڑے اوپر ہے نا یہ ماضی نہیں کوئی خاص قسم نہیں ہے بلکہ یعنی کہ اے کیا عربی تو نہیں ہے نا. عربی اے ماضی بعید ماضی استمراری اے عربی ان کوئی نہ ذکر نہیں ہے لبنا. ٹھیک ہے کوئی انہوں نے استعمال نہیں ہے لیکن انہیں بنائی چھوڑا ایک معنی پیدا کرنا ہے اس کو ایک طریقہ دسی چھوڑا نے کہ اگر یہ معنی تو کہ نہ تو لال لائی چھوڑو کان لائی چھوڑو اس طرح ایک کری چھوڑو. لیکن کوئی خاص کوئی قسم نہیں ہے اس یعنی کہ عربی جس طریقے جس نے باقاعدہ آگے پارٹس وغیرہ ہون یا اس طرح ہون قسمہ ہون. فعل ماضی کو کوئی قسم کہنا درست نہیں ہے. یہ دراصل جملہ اسمیہ پر لعل داخل کرنے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جسٹ یہ کہ لعل جو داخل کر سکتے کس طرح وہ کیا ورک کر سی جسٹ اس نکال ہے جس کے ذریعے عربی میں فعل ماضی شکیہ کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. وہ بھی اس صورت میں جب جملہ اسمیہ کی خبر کوئی فعل ماضی کا سیگا ہو. جملہ اسمیہ کی خبر جملہ اسمیہ ہے نا اس کی خبر ہے کتب مکتوبا. ٹھیک ہے او لہذا لعل اتنے داخل ہے کیونکہ تھے اسم سے اگر فعل ہو یار تو یہ لعل نہ داخل ہوگا تو اسم نے اوپر لعل آیا تو اور اس نے خبر جانا اور جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے اور اسے اس کی شک نہ مفہوم پیدا کرتا ہے. شاید استاد نے لکھا ہوگا ایسا جملہ اسمیہ کی خبر کوئی فعل مضارع ہو تو مفہوم تو شک کا پیدا ہوگا مگر زمانہ مستقبل میں اگر مضارع آ جانا نا تو پھر وہ زمانہ مستقبل نہ ہو جیسے لعل المعلم یکتب شاید استاد لکھے گا. ٹھیک ہے اور اے نہیں شاید استاد لکھتا ہے نہیں لعل داخل ہے اور اگے چلے گیا وہ مضارع ہے تو وہ مضارع پھر وہ مستقبل نے ماننے چوسی. ٹھیک ہے ہاں شاید استاد لکھے گا. المعلم یکتب ہاں وہ لکھے لعل گا. المعلمہ ہاں معلمہ اس پر نصب ہے جیسی لعل نے وجہ تو. ٹھیک ہے اور اگر یکتب جڑا اس نے او مضارع نے جگہ مستقبل ہی چلا جیسی لعل المعلمہ یکتب شاید استاد لکھے گا. تو اے لعل نے تھوڑے جے قواعد سن. ٹھیک ہے لعل اے کوئی الگ تو قسم نہیں ہے ماضی نے. اچھا جی نمبر 5 ماضی شرطیہ جس طرح کہ اپنے نام نہ ظاہر ہے کہ جس کو شرط پہ اسی. ٹھیک ہے اگر اس نے جواب اسی ماضی شرطیہ میں ہمیشہ دو فعل آتے ہیں. ٹھیک ہے ماضی شرط لانا بندہ آنا نا اگر تو ایسے تو میں بھی ایسا اگر تو پڑھ سا تو میں بھی پڑھ سا. ٹھیک ہے اس دو ویسے لازم ہونا نا دو فعل پہلے میں شرط بیان ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تو یہ کام کیتا نا ٹھیک ہے پھر میں یہ کرسا اور دوسرے میں اس کا جواب ہوتا ہے کہ اگر اس ایک کیتا پھر دعا کیا کرسی اور جواب ہونا ہے.
مثلا اگر تو بوتا ہے، اگر تو بوتا تو کاٹتا، اگر تو بوتا تو کاٹتا، ٹھیک ہے. اس میں بوتا اور کاٹتا دو فعل ہیں. بوتا شرط ہے اور کاٹتا جواب شرط ہے. اگر وہ بوے یار تو کاٹے یار، ٹھیک ہے، جواب شرط ہے. عربی میں فعل ماضی میں شرط کے معنی پیدا کرنے کے لیے پہلے فعل یعنی شرط پر لو لگاتے ہیں، جبکہ دوسرے فعل یعنی جواب شرط کے شروع میں اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر لا لگاتے ہیں. مثلا لو زرعت لحصدت، ایک طریقہ ہے کہ جو ماضی شرطیہ نا جسے شرط اور جواب شرط نا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ شرط پر لو، لو لو فعلتا، لو ذهبتا، لو اکلتا، لو درستا، لو قرأتا، ٹھیک ہے، لو تلوتا، لو لو عبدتا، ٹھیک ہے، لو تلوتا لفزتا. اور جواب شرط پر لام داخل ہونا، لام تاکید نہ، کہ اگر تم نے ایسا کام کیا ہوتا تو تو ضرور کامیاب ہوتا. ایک طریقہ کار ہے ماضی شرطیہ نا، ٹھیک ہے. لو داخل ہونا ہے اور اگے جواب شرط پر لا داخل ہونا ہے، لو لا، لو لا. اچھا، ماضی شرطیہ میں کبھی لو کے بعد کانا کا اضافہ بھی کرتے ہیں. ماضی شرطیہ میں کبھی لو کے بعد کانا کا اضافہ بھی کرتے ہیں. مثلا وہ جیسے نا لو کنت ذهبت الى الدرس، لو کنت، کانا نہیں گردان مطلب نا، کان نے گردان یوز ہونے کو تھا لو تو بعد، بعض دفعہ تو کانا کا اضافہ بھی کرتے ہیں. اور کانا کے بعد اگر فعل ماضی آئے تو شرط کے ساتھ ماضی بعید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. شرط کے ساتھ ماضی بعید کا، یعنی کہ ہاں اگر فعل ماضی مثلا نا لو کنت حفظت دروسک لنجحت، اگر تو نے اپنے اسباب یاد کیے ہوتے ہیں، بندہ فیل ہو گیا تو بندہ بعد اس کی یاد کروانا پہ گیا. اگر تو ایک کام کتنا ویر نا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ویر لو کنتا، کنتا ایسی تھا وہ ماضی وہ بعید وہ جا پہلے قسم سے نا ماضی بعید علی اے بھی اس کھاتے چلا. جیسے اگر تو نے اپنے اسباب یاد کیے ہوتے ہیں، لو کنتا حافظتا دروسکا لنجحت، تو کوئی لام پر زبر آئی ہے جواب شرط، ٹھیک ہے. اگر تو نے اپنے اسباب یاد کیے ہوتے ہیں، شرط ہے کیا، جواب شرط کیا ہے تو ضرور کامیاب ہوتا. لنجحت، لا تاکید داخل ہونا، جس طرح لقد، لقد ہونا نا، لقد تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ لام تاکید لانا ہے. تو اتنے لنجحت تو ضرور کامیاب ہوتا. پھر اگے دعا نا لو کنت تحفظ دروسک لنجحت، اگر تو اپنے اسباق یاد کرتا رہتا تو ضرور کامیاب ہو جاتا. اتنے مضارع پر داخل ہے استمراری نہ، ہاں ہاں استمراری نہ، اگر تو اپنے اسباق یاد کرتا رہتا تو ضرور کامیاب ہوتا. ٹھیک ہے، اے پنجواں ہی گا. چھٹا ماضی تمنی یا تمنائی، اے بھی نام تو ظاہر ہے تمنی، اس کوئی نہ کوئی بندے تمنا کیتی ہو سی کہ کاش میں یہ کرتا، کاش میں وہ کرتا. فعل ماضی کے شروع میں لیتا لگانے سے جملے میں خواہش اور تمنا چاہے ممکنات میں سے ہو یا نہیں کہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں. لیتا یعنی کہ لیتا تسا لاسو کسی بھی فعل نے شروع چ، ٹھیک ہے، تو تسا کہ وہ معنی دیسی کس نہ، یعنی کہ تمنا نہ معنی دیسی. یاد رہے کہ لعل کی طرح لیتا بھی کسی فعل پر داخل نہیں ہوتا. لیتا بھی کسی فعل پر داخل نہیں ہونا، اسم پر ہی اسی، بلکہ ہمیشہ کسی اسم یا ضمیر پر داخل ہوگا، فعل پر داخل نہیں ہوسی. اور اپنے اسم کو نسب دیتا ہے. اگر ہوں اسم پر داخل ہوسی جملہ اسمیہ ہوسی تو او ورک کیا کرسی، ورک کیا کرسی کہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور مثلا لیتا زیدن نجحا، کہ کاش زید کامیاب ہوتا، لیتا زیدن نجحا، یا لیتنی نجحت، اے کاش میں کامیاب ہوتا، ٹھیک ہے، اے کاش میں کامیاب ہوتا. تو غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی دراصل جملہ اس میں ہی ہوتا ہے جس کی خبر کوئی جملہ فعلیہ ہوتا ہے. یہ جملہ اس میں ہی ہے بیسیکلی، لیکن اس کی خبر جو ہے نا وہ جملہ کیا ہے، جملہ فعلیہ. مثلا یا لیتنی، لیتنا اسم او حالت نصب وچ ہے، اتائی نی آیا ہے، نی ضمیر حالت نصب وچ ہے نا، یا لیتنی، ٹھیک ہے. اگر اس نے خبر جو ہے نا وہ حالت ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، نجحت، یا لیتنی نجحت، اے کاش میں کامیاب ہوتا. مبتدا کے شروع میں لیتا لگتا ہے اور اب مبتدا کو لیتا کا اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے مبتدا جو ہے نا جملہ اس میں دو ہی چیزیں ہونی ہیں، ایک مبتدا ہونا ہے ایک خبر ہونا ہے. تو جی مبتدا پر جو ہے نا لیتا لگی جیسی اور وہ لیتا نا اسم بنی جیسی، اور اگے جو ہے نا اس میں خبر ہو جیسی جو ان اور لعل کے اسم کی طرح منصوب ہوتا ہے. ان نوی اسم منصوب بنا ہے، جیسے ان زیدن قادر، ان زیدن عامل، ان زیدن دارس. اور لعل نے اسم بھی منصوب ہونا ہے. اسی طریقے نال لیتا نا اسم بھی منصوب ہونا ہے، ٹھیک ہے. اسم مثلا لفظ لو کبھی کاش کے معنی بھی دیتا ہے، لو کبھی کاش کا معنی بھی دیتا ہے، جس سے جملے میں ماضی تمنائی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. ماضی تمنائی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ ایسی صورت میں جملے میں
جواب شرط نہیں آتا. جیسے لو کانوا یعلمون, کاش وہ لوگ جانتے. ان اتنے ان لو آیا ہے, لو سب پڑھے سے کہ لو کس سوچنا ہے, تمنا سوچنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ لو او تمنا نہ سا کی معنی نہیں دینا, ٹھیک ہے, بلکہ وہ صرف نہیں لو شرط نہ مانا نہیں, بلکہ صرف تمنا نہ مانا دینا سکی کہ کاش وہ لوگ جانتے. ہاں شرط نہ مانا نہیں بلکہ پہلے تو شرطیہ بھی چشنا سا نا, ہاں پہلے شرط چشنا, لیکن لو نا دعا استعمال اے تمنا اچ بھی ہے. لو ذهبت الى فلان, یا لو اگر جتنے بھی یوز ہوا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اتنے شرط جواب شرط ہی ہے تو بندہ کو, لیکن بعض دفعہ تمنا نہیں ماننے چاہیے, لو آ ہی سکنا ہے. لو کانوا یعلمون, ٹھیک ہے. جی ذخیرہ الفاظ اس نا جیسی ایک کافی بڑی مشق ہے, مطلب اہم مشق ہے. رجع, حفظ, غضب, زرع, اس طرح کرنا نا. میں پکچر کی نہیں کر سکوں, یہ بھیجے گی نا احتیاطاً ایک ذخیرہ الفاظ انشاءاللہ اگلی سبق کرے گی انسان. ایک ذہن فردوسی نا مطلب کہ ویسے احتیاطاً ایک بھیجے گی نا سنکلو اسی صحیح بک تے ماشاءاللہ اس میں جانا ذخیرہ الفاظ. اچھا ایک کا جڑا نا کل یومن, اس کا مطلب ہے ہر روز. ہاں تہکونا کلو, ہر روز, ایک تا کلو بھی کلو ہر مرتبہ کلو ہے نہیں. ہاں کلو یا کلو مطلب سب بھی ہونا, سب کلن تو تمام. ہاں کلن, ٹھیک ہے. کھانا کھانے کون گئے تھے, کل الطلبہ, سب طلبہ گئے تھے, تو کلو سب نے مانے چاہیے نا. اچھا مشق, ہاں ہاں اس نے مشق ہے دیکھو یہ سارے اس جملے اس سے مشق ہو جیسے, ٹھیک ہے. ایم تھی بھیجا یا پھر سوکل پی ڈی ایف ہے. ہاں مشق نمبر 39, یہ بڑی اہم مشق ہے. ایک قرآن چاہیے نا مشق نمبر 39, یہ نالے بندہ نوٹ کرنا رہ کر ان کو قرآن پاک جتنے بھی کہاں جتنے بھی اچھا نا کہاں یکون بندہ تھوڑا ٹھہرے جائے تاکہ کہنا یار اتنے کیا ماننا دینا پہ کہاں حال انت تحفظ کل یوم درسک وعین یوسف وکان فضل اللہ, یعنی ایک سٹیپ بائی سٹیپ کرنے پہ نا قرآن پاک نہ ہو کچھ تو اے اسی چیز کہاں یکون والا تاکہ کہنا جتنے جتنے لو کانوا مسلمین لعل الساعۃ قریب لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر. کنا یہ بھی کہاں نہیں قسم ہے, کنا جمع متکلم نے سیا ہے, ٹھیک ہے. اور ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا, اور اس نے کیا مانی ہے سارے نے باقیہ نے. اچھا پھر آگے عربی میں ترجمہ کریں, اس سے جانا ڈفرینٹ کچن قرآن مثالیں میں نال دے دیا نے. لقد نصرکم اللہ ببدر, اور واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور ولہم عذاب علیم بما كانوا یکتمون. کچھ قرآن مثالیں کچھ دوسرا. اب ضرورت ہے کہ اردو سے عربی ترجمہ کرنے سے پہلے آپ اردو جملے کے اجزاء کو پہچان کریں, عربی جملے کی ترتیب کے مطابق مرتب کر لیا کریں, پھر اسی ترتیب سے ترجمہ کریں. یعنی فعل, پھر فاعل, اور پھر مفعول, اور پھر متعلق فعل ہونا نا جا یعنی کہ نال جار مجرور نال ملیا یا اس طریقے نال جا. مثلا مشتق کے پہلے جملے پر غور کریں, اس میں 2 جملے شامل ہیں. عربی میں ترجمہ کرنے سے پہلے جملے کی ترتیب اس طرح ہوگی, گئے ہیں, ٹھیک ہے. عربی پہلے اس طرح کرسا کانا, ٹھیک ہے, یا اس طرح جو بھی اسٹا نا کان ہے کون ہے جو بھی اسٹا اسکول کے لڑکے, پھر اس نہ کرسا, پھر اس سے بعد کرسا جی باغ میں متعلق فعل ہے. آپ اسی ترتیب سے ترجمہ کریں. اس طرح دوسرے جملے میں آپ شاید وہ لوگ لوٹ آئیں, شاید وہ لوٹیں کا ترجمہ کریں. اس کے بعد مغرب سے ذرا پہلے کا ترجمہ کریں, ٹھیک ہے. اے نہ ترجمہ نہ کم چاہیے تھا کس طریقے سے, لیکن ایک بڑی مشق ہے, اس کی کافی زیادہ وہ مضبوطی نہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا, میں پھر نکلا. ٹھیک ہے جی, نماز سے نکلو تو پھر انشاءاللہ جڑا ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ ماضی نے قسمیں ساری آئی ہیں, اس طرح لگنا سے جیسے ٹینسز پڑھنے پہ ہیں. جی ٹھیک ہو گیا, واضح نہ ہوئی گا تو چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر جڑا نے اتواریں گل بات ہو سی. اتواریں آج کا دن ہے, او نہ جمعہ آئی ہیں درمیانی, تو جمعہ بھی آئی سی. ہاں جمعہ والے دن 5 بجے ہو سی. 5 بجے, ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. میں 4:15 نماز پڑھی ہے ساتھ ساتھ. ہاں جی ٹھیک ہے 5 جی, بجے. اوکے جی, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برکات. خدا حافظ.